السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اہل وفا میں سے ہے تو پھر شاہ کے نام پر قربان ہو جا۔ فاتح عالم پر ایسی ہزار جانیں صدقے۔ یکا یک رام دیو کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی بدحواسیاں لرز رہی تھیں۔ سلطان نے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور رام دیو کا سر زمین سے ٹکرا گیا۔ اٹھ کہ ہم تجھے بھی اس سفر میں اپنی ہم رکابی کا شرف بخشتے ہیں۔ رام دیو خوشی سے پاگل ہو کر رقص کرنے لگا۔ قسمت قدم قدم پر اس شعبدہ باز کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر جب سلطان کا مختصر سا لشکر چتوڑ کی حدود سے نکلا تو نرملا کماری بے قرار ہو کر رونے لگی۔ وہ اور افریدی گھوڑوں پر سوار تھے، مگر اس طرح کہ ان کے چاروں طرف مسلح شہ سواروں کا پہرا تھا۔ نرملا کماری بار بار چتوڑ کے جلے ہوئے قلعے آبو اور اراولی کی سربلند چوٹیوں اور گھمبیری اور بڑیٹ کے شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر نرملا کے ہونٹوں سے ایک آہ صد نکلی اور اس نے بڑے جاگداز لہجے میں کہا، الوداع میرے عظیم باپ، آپ مجھ سے اس طرح رخصت ہو گئے کہ میں نہ تیمارداری کا حق ادا کر سکی اور نہ آپ کی آخری رسموں میں شریک ہو سکے۔ الفراق میرے وطن چتوڑ کہ میں نے تجھے جلتے ہوئے دیکھا، مگر اپنے اشکوں سے تیرے سینے کی آگ نہ بجھا سکی۔ اور آفریدی ایک مجسمے کی مانند گھوڑے کی پشت پر سوار تھا۔ وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں تھی۔ ایک جانباز سپاہ سالار اپنے فاتح لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر اس طرح کہ جیت کر بھی اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ علاؤ الدین بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ عام سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سلطان اپنی عظیم الشان فتح کے نشے سے سرشار ہے، اس لیے جلد از جلد دہلی کی حدود میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ مگر یہ راز چاروں امیران لشکر اور حضرت امیر خسرو کے علاوہ کسی دوسرے مصاحب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سلطان دارالحکومت پہنچنے کے لیے اس قدر بے قرار کیوں ہے۔ وہ مسلسل سفر کر رہا تھا، یہاں تک کہ آدھی آدھی رات تک ویران فضاؤں میں گھوڑوں کے سموں کی آوازیں گونجتی رہتی۔ سپاہی اس مشقت سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے، مگر ان کا سلطان پوری طرح چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ پھر جب گھوڑے ہی گردنیں ڈال دیتے تو علاؤ الدین اپنے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دے دیتا۔ اس طرح سلطان نے چتوڑ سے دہلی تک کا فاصلہ نصف مدت میں طے کیا۔ دارالسلطنت پہنچنے سے پہلے چند برق رفتار سپاہی قصر ہزار ستون میں داخل ہو چکے تھے اور تمام اہالیان شہر کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ سلطان معظم ایک یادگار فتح حاصل کرنے کے بعد دہلی لوٹ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر محلات شاہی میں جشن نشاط کا سا سما پیدا ہو گیا۔ حکومت کے تمام وزراء، سردار، خدمتگار اور سپاہی قطار در قطار اس سمت میں روانہ ہو گئے جدھر سے علاؤ الدین کا سرخرو لشکر آنے والا تھا۔ تقریباً دہلی سے 15 میل دور وفاداران سلطنت نے سلطان کا استقبال کیا۔ منزل قریب آنے سے پہلے علاؤ الدین نے ملک نصرت خان کو حکم دیا تھا کہ وہ راجہ رتن سنگھ کے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال دے اور اسے ہلکی زنجیریں پہنا دے۔ حکم شاہی سن کر رتن سنگھ نے گداگرانہ لہجے میں سلطان سے درخواست کی تھی، شاہ والا، ساری دنیا جانتی ہے کہ رتن سنگھ شکست کھا گیا ہے اور اس کے تخت پر سلطان علاؤ الدین خلجی نے قبضہ کر لیا ہے، پھر میرے ساتھ یہ غلامانہ سلوک کیوں؟ دیکھنے والی آنکھیں خود ہی اندازہ کر لیں گی کہ مجھے ایک قیدی کی حیثیت سے لایا جا رہا ہے، پھر میرے لیے نیا سامان رسوائی کیوں؟ علاؤ الدین رتن سنگھ کی التجا سن کر مسکرایا۔ زندگی کی جنگ میں ہار جانے والے لوگ اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے۔ تیرا جرم تو بہت سنگین تھا، مگر یہ ہمارا مزاج کرم ہے کہ ہم نے سخت محاسبہ نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے فطری جلال و قہر کی طرف لوٹ آتے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی کہ تجھے ہمارے گھوڑے سے باندھ دیا جاتا، زنجیر ہمارے ہاتھوں میں ہوتی اور تیرا جسم پتھریلی شاہراہوں پر گھسٹ رہا ہوتا۔ یہ تو تیری غلامی کی کم سے کم سزا ہے جو ہم نے تجویز کی ہے۔
رتن سنگھ مسلسل گڑ گڑاتا رہا مگر علاؤالدین نے اس کی ایک نہیں سنی۔ راجپوت سمراٹ کی گردن میں آہنی توق ڈال دیا گیا اور اسے اتنی ہلکی زنجیریں پہنا دی گئیں جن کا بوجھ آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ رتن سنگھ شاہی روب و جلال برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آقا اور غلام کے درمیان ایک نمایاں لکیر کھینچ دی جائے۔ ہماری رعایا سوال کر سکتی ہے کہ ہم ان کے لیے چتوڑ سے کیا سوغات لے کر آئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انہیں زبانی جواب دیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے تجھے پابہ زنجیر دیکھیں۔ اذیت و کرب کے احساس سے رتن سنگھ کا چہرہ مسخ ہو گیا اور پھر وہ دہلی کی حدود میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کی زنجیر ملک نصرت خان کے ہاتھ میں تھی اور ملک نصرت خان علاؤالدین کے بائیں ہاتھ پر چند قدم کے فاصلے سے چل رہا تھا۔ پھر وہ منزل بھی آ گئی جب علاؤالدین خلجی نے اس انسانی ہجوم کی طرف دیکھا جو اپنے شاہ کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اہل شہر بہت زیادہ پرجوش تھے اور فلک شگاف نعروں کے ساتھ سلطان کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے انتہائی جذباتی کلمات استعمال کر رہے تھے۔ عام رعایا کو ایک مخصوص دائرے میں رکھنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے گئے تھے، ورنہ چتوڑ کی فتح کی خبر سن کر عوام اس قدر وارفتہ ہو گئے تھے کہ وہ دہلی سے بہت دور جا کر اپنے حکمراں کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ امرائے سلطنت رعایا کی اس دلی کیفیت سے باخبر تھے، مگر انہوں نے نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے حد بندی کر دی تھی اور نقیبوں کے ذریعے اعلان کرا دیا تھا کہ تمام لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، سلطان کا دیدار کریں اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ اسی احتیاط کے پیش نظر فوج کے سپاہی اگلی صفوں میں نمایاں تھے اور بار بار عوام کو پرسکون رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ جب سلطان کا گھوڑا ہجوم کے قریب آ کر رکا تو نعروں کا ایسا شور بلند ہوا کہ قرب و جوار کی فضائیں تک گونج اٹھیں۔ علاؤالدین نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور تیز آواز میں بولا، سلطنت خلجی کے وفاداروں، غور سے دیکھو کہ تمہارے شاہ کی تلوار سے سرکش راجپوتوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ شاہی نقیب انسانی ہجوم میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلطان کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہوتا، نقیب اسے عوام تک منتقل کرنے کے لیے بلند آواز میں دہرا دیتے۔ جب علاؤالدین نے اپنی شمشیر بے نیام کر کے فضا میں لہرائی اور نافرمان راجپوتوں کی عبرتناک شکست کا ذکر کیا، عوام بے اختیار ہو کر چیخ اٹھے۔ صاحب جاہو جلال کی شمشیر اختیار کبھی کسی مجرم کو معاف نہیں کرتی۔ تمہاری سماعتوں نے ابھی تک اتنی بڑی خبر نہیں سنی ہوگی کہ چتوڑ کا ناقابل تسخیر قلعہ اپنی پوری عاجزی کے ساتھ تمہارے شاہ کے قدموں پر جھک گیا۔ آج کے دن سلطان علاؤالدین خلجی کے جلال کا انداز بہت مختلف تھا۔ بے شک آپ سے پہلے ہمیں ایسی خبر سنانے والا کوئی نہیں تھا۔ عوام نے اپنے شاہ کے دعوے کی پرزور تائید کی اور ہم نے چتوڑ سے اس کا نام تک چھین لیا۔ جوش و جذبات سے سلطان کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ اب وہ خضرآباد ہے، تمہارے محبوب شہزادے کے وقار کی زندہ علامت۔ عوام نے شہزادہ خضر خان کی صحت اور زندگی اور فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگیں، اور یہ ہے وہ روح سیاہ مجرم جس نے تمہارے سلطان کا حکم نامہ چاک کر دیا تھا۔ علاؤالدین نے اپنی شمشیر کا زاویہ بدل کر راجہ رتن سنگھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اس کی شخصیت کو پارا پارا کر دیا اور اس کے اقتدار کی دھجیاں اڑا دیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی اپنی رعایا کے دلوں پر ہیبت قائم کرنے کے لیے غرور و تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سلطان معظم کا احتساب بہت سخت ہے۔ عوام کی پرشور آوازیں گونجنے لگیں، ہمارے قہر کی یہ آگ صرف دشمنوں کے لیے ہے، جو بھڑکتی ہے تو اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک نافرمانوں کا پورا وجود خاکستر نہ ہو جائے۔ علاؤالدین خلجی کا لہجہ کچھ اور بھی تیز ہو گیا تھا، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ جب ہم حلقہ اجارہ سے گزرتے ہیں تو باد صبا سے زیادہ نرم اور ساون کی گھٹاؤں سے زیادہ کیف آور ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ تعظیماً نصف قد تک خم ہو گئے۔ ہم نے تمہاری وفاداریوں کو شرف قبولیت بخشا،
یہ کہتے ہوئے سلطان علاء الدین خلجی نے اپنی تلوار کو اس طرح سیدھا کر دیا جیسے وہ عوام کے سروں پر سایہ فگن ہو۔ جاؤ کہ ہم تمہیں مزید سلامتی اور خوشحالی کی نوید سناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے، غریب لوگوں میں کپڑے اور اناج کی تقسیم اور معمولی نوعیت کے مجرموں کی رہائی کا اعلان کیا۔ ترسے ہوئے لوگوں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت بڑی نعمت تھیں۔ وہ سلطان کے لیے نئی فتوحات کی دعائیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ امرائے سلطنت اگلی قطار میں دست بستہ کھڑے تھے۔ ملک کافور بھی ان کے درمیان موجود تھا اور بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی فرما روائے ہند کی مختصر تقریر ختم ہوئی، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اس نے بار بار علاء الدین کے جوتوں کو بوسہ دیا۔ تمام وزراء اور عہدے دار ملک کافور کی ان خوش آمدانہ حرکتوں کو انتہائی سکوت کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے بے جان مجسموں میں تبدیل ہو گئے تھے اور سانسیں رکی رکی سی محسوس ہوتی تھیں۔ کوئی امیر یا وزیر ملک کافور سے خوش نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان کے سینوں میں نفرتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر سلطان علاء الدین خلجی کے خوف سے ہر شخص نے مصلحت کی قبا پہن لی تھی۔ سب کے سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کہیں ان کے چہروں پر ناپسندیدگی کا کوئی عکس نہ ابھر آئے اور پھر وہ بارگاہ شاہی میں معتوب قرار دے دیے جائیں۔ یکا ملک کافور جھکا اور اس نے علاء الدین خلجی کے گھوڑے کے سونگ کے نیچے کی خاک اٹھائی اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ علاء الدین خلجی بھی اپنے دوسرے خدمتگاروں کی موجودگی سے بے نیاز صرف ملک کافور کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ آقا، آپ کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی؟ ملک کافور نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ فاتح عالم، 8 ماہ تک دعائیں مانگتے مانگتے یہ ہاتھ شل ہو گئے ہیں۔ تیری دعائیں قبول ہوئیں ملک، مگر تو بھی تو ٹھیک ہے نا؟ علاء الدین خلجی نے ایک عجیب سی دل بستگی کے انداز میں اپنے محبوب غلام سے پوچھا۔ شاہ والا کے بغیر غلام کے تمام دن کرب و اضطراب کا شکار تھے اور ساری راتیں بے خواب زندگی کے ایک عذاب کے سوا کچھ نہیں تھیں۔ ملک کافور خوشامد کی آخری سطح پر گر کر کھلا ہوا جھوٹ بول رہا تھا۔ تو سچ کہتا ہے ملک، تیرے سوا ہمارے لیے بے چین رہنے والا کون ہے؟ یہ کہہ کر علاء الدین نے اپنی تلوار ملک کافور کو دے دی اور خود گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ملک کافور نے شمشیر سلطانی کو بوسہ دیا اور دوبارہ شاہ کے قدموں پر جھک گیا۔ بس ملک، علاء الدین نے اپنے محبوب غلام کو ٹوکتے ہوئے کہا، یہ دوسرے اراکین سلطنت بھی ہماری چشم کرم کے منتظر ہیں۔ ملک کافور سیدھا ہوا تو دیگر وزراء اور خدمتگار زمین بوس ہو گئے۔ ساحل جمنا کی ریت ان کے عماموں، چہروں اور داڑھیوں کو چھو رہی تھی، مگر وہ سب کے سب اپنی اس حالت سے بے نیاز علاء الدین کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور ہر شخص کی ایک ہی تمنا تھی کہ اس کا سجدہ رائے گاہ نہ جائے۔ سلطان نے شرفائے دہلی کی تعظیمانہ رسموں کو پسندیدگی اور قبولیت کی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے محل قصر 1000 ستون روانہ ہو گیا۔ علاء الدین کی آمد کی خبر سنتے ہی اس کی تمام بیگمات قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئی تھیں۔ شاہی حرم کی عزت و توقیر کے لیے دور تک ریشمی قناتیں اور پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ سلطان اپنی زندگی کے سب سے سخت معرکے میں فتح حاصل کرنے کے بعد قصر 1000 ستون واپس لوٹا تھا تو اس کی تمام بیگمات اپنے شوہر کے استقبال کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئی تھیں۔ وہ بہترین قباؤں میں ملبوس تھیں، غازے کی چمک سے چہرے تابناک تھے اور مختلف خوشبوؤں کے اثرات سے جسم مہک رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں طلائی خوان تھے جو تحائف سے لبریز تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی ہر بیوی چاہتی تھی کہ سلطان اس کی پیش کردہ نظر کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، مگر فرما روائے ہند کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی ایک ایک شریک حیات کو جذباتی طور پر مطمئن کر سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، ایک لمحے کے لیے ایک بیوی کے پاس ٹھہرتا
اور خان پر ہاتھ رکھ کر سر کی جنبش سے اس بات کا اظہار کر دیتا کہ نظر قبول کی گئی۔ یکایک بیگمات کے دمکتے ہوئے چہرے بجھ گئے۔ ایک طویل انتظار کے بعد ان کی زندگی کا ساتھی آیا بھی تو کس حال میں کہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تک نہ تھی۔ علاؤالدین خلجی کی ازدواجی زندگی بہت تلخ تھی۔ وہ اکثر اپنی بیویوں کے سلوک سے شاکی رہتا تھا۔ کسی بیگم کو بھی اس کی دل بستگی کا خیال نہیں تھا۔ سب کی سب اپنی ذاتی آرائش اور اقربا نوازی میں مصروف رہتی تھی۔ انہیں صرف زر و جواہر کی بھوک تھی اور سلطان کی پسند اور ناپسند کا خیال تک نہ تھا۔ اس کے برعکس شاہی بیگمات کو علاؤالدین خلجی سے یہ گلہ تھا کہ وہ مہینوں انہیں شرف باریابی نہیں بخشتا تھا۔ اس عالم میں تنہا پھولوں کی سیج پر چلنا ایک عورت کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ علاؤالدین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سیاسی منصوبہ بندیوں میں الجھا رہتا تھا۔ کبھی کسی بغاوت کو کچلنے کی تدبیریں کر رہا ہے اور کبھی کسی نئے علاقے کو تسخیر کرنے کے لیے فوجیں بھیج رہا ہے۔ غرض وقت کا بیشتر حصہ روز و شب کے انہی ہنگاموں میں گزر جاتا تھا۔ جب اسے چین کی کچھ سانسیں میسر آئیں تو وہ کسی جانشار شریک حیات کا قرب ڈھونڈتا اور اس کی خواہش ہوتی کہ ریشمی آنچل کا سایہ جنگ و جدل اور سیاست کی جلتی ہوئی دھوپ کے اثرات کو زائل کر دے، مگر کوئی بھی بیوی سلطان کی مزاج آشنا نہیں تھی، جس کے نتیجے میں سلطان علاؤالدین خلجی اپنی بیگمات سے دور ہوتا چلا گیا۔ سلطان کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے حقیقی چچا اور خسر جلال الدین خلجی کو قتل کر کے مسند اقتدار تک پہنچا تھا۔ اکثر اس کے کانوں میں مقتول حکمراں کے یہ الفاظ گونجتے رہتے تھے: بے وفا بھتیجے، وہ وقت یاد کر جب میں نے تجھے اپنے سینے پر سلایا تھا، جب میں تجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا۔ اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ علاؤالدین کی بدترین بے وفائی اور شرمناک وتحدی تھی۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ علاؤالدین نے اپنے محسن کے اعتبار کا خون کر کے تاج و تخت حاصل کیے تھے۔ وہ انسانیت کی نظروں میں وفا کا قاتل اور عہد شکنی کا سنگین مجرم تھا۔ اسی احساس گناہ کے سبب علاؤالدین خلجی کے ذہن میں یہ خیال پوری طرح جڑ پکڑ گیا تھا کہ دنیا کا ہر شخص خود غرض اور بے وفا ہے۔ سلطان کے نزدیک وہی شخص لائق اعتبار ہوتا جو مسلسل اس کے قدموں پر جھک کر رحم و کرم کی بھیک مانگتا رہتا۔ ملک کافور چونکہ بچپن سے ہی بے غیرتی کی آخری منزل کو چھو چکا تھا، اس لیے وہ سلطان کے معیار پر پورا اترا اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ علاؤالدین کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ بیگمات شاہی اس غرور میں مبتلا تھیں کہ وہ فرما روائے ہند کی بیویاں ہیں اور معاشرتی طور پر بلند ترین درجہ رکھتی ہیں۔ اسی ناز بے جاں نے انہیں اپنے شوہر کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ علاؤالدین خلجی اور اس کی حرم سرا کے درمیان بڑے فاصلے حائل ہو گئے۔ تنہائیوں کی ایک خلیج تھی جو بڑھتی چلی گئی۔ سلطنت خلجی کے دشمنوں نے سلطان علاؤالدین خلجی کی اس فطری کمزوری کا بغور مشاہدہ کیا اور سیاست کے پردے میں ایک ہندو زادے کو آزمانے کی کوشش کی۔ اسلامی حکومت کے بدخواہوں کا منصوبہ کامیاب رہا اور ملک کافور سلطان کے ہوش و حواس پر چھاتا چلا گیا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر سلطان اپنی خدائی کا اعلان کرتا تو ملک کافور پہلا شخص ہوتا جو سجدے میں گر کر اقرار کرتا کہ میں علاؤالدین کا بندہ ہوں۔ جب خوشامد کا یہ انداز ہو تو ایک دنیا پرست حکمران کے بہک جانے کو حیرت انگیز عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ طویل جدائی کے بعد بھی دہلی لوٹنے پر سلطان نے کسی کی مزاج پرسی نہیں کی، کسی بیگم کو منہ لگایا اور نہ کسی بچے کو قریب بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر علاؤالدین خلجی کو کوئی یاد آیا تو بس ملک کافور، جو بڑے بڑے مردان شجاع کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں نے بھی اپنا لگائی بجھائی کا ہنر خوب دکھایا۔ ناکارہ انسانوں کی اس جماعت نے انعام پانے اور بیگمات شاہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملک کافور کی خبریں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ حرم شاہی تک پہنچائیں۔ بیگمات کے دل تو پہلے ہی سلگ رہے تھے۔ جب اس بے حیا غلام کے بارے میں نئی اطلاعات ملی تو قصر ہزار ستون کا زنان خانہ
ایک ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ اگرچہ محل کا ایک گوشہ فانوسوں اور قندیلوں سے روشن تھا، لیکن علاؤالدین کی تمام بیویوں کے آراستہ کمرے زندہ مقبروں میں ڈھل گئے تھے، جہاں مایوسیوں کے اندھیرے رقص کر رہے تھے اور ناکام حسرتیں اپنی موت پر خود مرثیہ پڑ رہی تھیں۔ اسی رات جب بڑے بڑے امراء علاؤالدین کو نظر پیش کر رہے تھے اور ہنگامہ نشاط جاری تھا، سلطان کی ایک بیوی ارجمند ناہید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس عورت کا پیدائشی نام سرلا دیوی تھا، جو رتھم پور کے ایک راجپوت سردار کی لڑکی تھی۔ شکست کے بعد سرلا دیوی مسلمان ہو کر سلطان علاؤالدین خلجی کے حرم میں داخل ہو گئی تھی۔ سلطان نے ارجمند ناہید سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بیوی کی حیثیت سے اسے خصوصی درجہ دے گا، مگر سیاسی ہنگامہ آرائیوں اور نئی نئی دلچسپیوں میں گم ہو جانے کے سبب علاؤالدین اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ خوبصورت راجپوت زادی آتش انتظار میں جلتی رہی۔ کئی سال کے دوران اسے ایک یا دو بار شوہر سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو سکی۔ ارجمند ناہید کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ جس کی خاطر مذہب چھوڑا، گھر کو آگ لگائی، وہ قریب رہ کر بھی ہزاروں میل دور تھا، آشنا ہو کر بھی اجنبی تھا۔ ارجمند کچھ دن یہ سوچ کر خاموش رہی کہ شاید سلطان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے اور پھر یہ انداز تغافل رسم التفات میں بدل جائے، مگر ملک کافور کے بڑھتے ہوئے عروج نے ارجمند کو زوال کی پستیوں میں دھکیل دیا تھا۔ راجپوت زادی نے ایک طویل صدق زہر بھی قطرہ کر کے پیا تھا، لیکن آج جب خواجہ سراؤں نے ملک کافور کی پذیرائی کا حال بیان کیا تو ارجمند کے دل و دماغ جل اٹھے۔ پھر آدھی رات کے قریب وہ ایک خوفناک فیصلہ کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں کھڑی ہو گئی۔ ارجمند کو ملک کافور کا انتظار تھا کہ وہ کب سلطان کے عشرت کدے میں داخل ہوتا ہے۔